أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 96. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شکار کو احرام کی حالت میں منع فرمایا. اب یہاں پر ایک طرح کے شکار کو جائز کیا جا رہا ہے. کون سا شکار ہے؟ احل، حلال کر دیا گیا، لکم، تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا. شکار اور کھانے میں کیا فرق ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت خاص طور سے عربوں کی جو حالت تھی، بہت تنگی کا زمانہ تھا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس کچھ پراپرٹی، کچھ جائیداد ہوتی تھی، ورنہ عام طور سے بکریوں اور اونٹوں پر یا تجارت پر. تو جب وہ سفر کرتے تھے تو عام طور سے شکار کے ذریعے ان کا گزر معاش ہوتا تھا. کچھ سامان بھی رہتا تھا ساتھ میں، اس کے ساتھ ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سمندر کے راستے سے سفر کر رہے ہو تو تم جو ہے سمندر کا شکار کر سکتے ہو، مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو. وطعام ہو، اور اس کا کھانا. تو کھانا کیا ہے؟ ایک تو انسان شکار کرتا ہے جال ڈال کے یا اور بھی دوسرے طریقے سے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سمندر میں جب لہریں اٹھتی ہیں تو دور تک چلی جاتی ہیں، پھر جب واپس آتی ہیں تو مچھلیاں ادھر ہی رہ جاتی ہیں اور لہر اندر چلا جاتا ہے. تو وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریڈی میڈ چھوڑ دیا ہوتا ہے آپ کے لیے کہ تم لے کر کے جاؤ. یا جو مچھلیاں مر جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ بھی جائز سمندر کی، تو اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا. وہ تو عام یہ کس لیے؟ متاع لکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری زندگی کا انتظام کرنے کے لیے. متاع اصل میں کہتے ہیں کسی چیز سے فائدہ اٹھانا. وللسیارہ، اور مسافروں کے فائدے کے لیے. اس کے برخلاف وحرم، حرام کر دیا گیا، علیکم، تمہارے لیے، صید البری، خشکی کا شکار، یعنی سمندر کے علاوہ دوسرے جو جانور ہیں ان کا شکار حرام کر دیا گیا ہے. کب تک؟ ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں. لیکن اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو تکلیف دینے والے جانور ہیں، مثلا شیر ہے یا سانپ ہے، اس طرح کی چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو مارا جا سکتا ہے حدود حرم میں. واتقوا اللہ، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. الذی، کون اللہ؟ وہ الیہ، جس کی طرف تحشرون، تم کو اکٹھا کیا جائے گا ہر طرف. یعنی تم جہاں بھی رہو دنیا میں، جہاں بھی مرو، جہاں بھی دفن ہو، آخر تم کو تمہارے رب کے پاس، اس اللہ کے پاس لایا جائے گا جس سے ڈرنے کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے lawful to you is game from sea and its food as provision for you and travelers, and forbidden to you game from land as long as you are in the state of ihram and fear Allah to whom you will be gathered. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟
کہ جب انسان حج کی یہ احرام کی حالت میں ہو تو ان باتوں کا خیال رکھے کہ، اور چونکہ جتنی چیزیں ہیں عبادت میں وہ سب اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، تو یہاں بھی جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ کس وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون صرف ریچولز اور فارمیلٹیز پورا کرتے ہیں، اور کون سے لوگ وہ ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے اس کی حرام کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔